السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب اذکار کا کتاب الاذکار کا بیان کر رہے ہیں، اور اس میں آج کا جو ہم چیپٹر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز کے بعد کے اذکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ کر وہاں بیٹھنے والے کا اجر قصیام القانت فرما بردار روزے دار کی طرح ہوتا ہے جب تک وہ لوٹ نہ آئے، اور رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جن پر اللہ بھی فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل اسلام کی جماعت، تم خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا پروردگار ہے جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھولا، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے ایک فرض نماز کو ادا کر لیا ہے اور دوسری کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض مذہبی لوگوں میں ایک بہت بڑی جہالت پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نماز کے بعد مولوی صاحب اجتماعی دعا نہ کروائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ کروانے والوں کو وہ دعا کا منکر کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں جہالت کی نشانی ہیں۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری کی پوری نماز دعا ہی دعا ہے، اور پھر نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ بھی زبردست دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے انداز، طریقے اور الفاظ پر مطمئن اور خوش نہیں ہوتے، اور اپنی طرف سے زائد اور الفاظ بڑھا کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسے معاملات بدعت جیسے خطرناک مقام تک لے جاتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کے بجائے نماز کے بعد وہ مسنون اذکار پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور سلف صالحین پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسنون اذکار اس قدر شاندار اور مبارک ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خیر کے سب خزانے عطا کرتے ہوئے اس پر آنے والی سب آفتیں اور مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں۔ اور نماز کے بعد مسنون اذکار کا پڑھنا جہاں باعث برکت اور باعث رحمت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے بندے کو جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اہل اسلام سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے لیے اسی طریقے پر آ جاؤ، یہی رستہ ہمیں سیدھا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ایک بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے کہ 3 بار استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ پھر تیسرے نمبر پر ذکر ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اے میرے اللہ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ ہی سے سلامتی ملتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے آپ بڑے ہی برکت والے ہیں۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے اللہ اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ آگے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذی الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے اللہ جو آپ عطا کریں اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے آپ روک دیں اسے عطا کرنے والا کوئی نہیں، اور کسی بزرگی والے کی بزرگی بغیر عمل کے تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر۔ اے اللہ میں بزدلی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور کنجوسی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس حالت سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے سخت بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے، اور میں دنیا اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ نعمت ولہ الفضل ولہ الثناء حسن لا الہ الا اللہ المخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی قسم کی کوئی حرکت و قوت نہیں، نہ ہی اللہ کے سوا کوئی الہ ہے۔ ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، نعمت اور فضل کا مالک وہی ہے اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے اور اسی کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہم اخلاص کی حالت میں اسی کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ رب اکنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے پروردگار مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے نفع والا علم، مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةٍ فَقَبْضْنِي إِلَيْكَ غَيْرِ مَفْتُونٍ، اے اللہ میں آپ سے اچھے کام کرنے اور برے کام چھوڑنے کا اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب آپ اپنے بندوں کی آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے بغیر آزمائش اپنی طرف اٹھا لینا۔ تسبیحات پڑھنے کے 4 طریقے صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ۔ دوسرا طریقہ ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تیسرا طریقہ ہے کہ سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ اور اللہ اکبر 25 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ۔ چوتھا طریقہ ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا جائے۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اسی کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر سب گناہ معاف کر دے، اور جو میں نے زیادتی کی وہ بھی معاف کر دے، اور جو میرے معاملات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور پیچھے کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، ظہر عصر عشاء کے بعد 1 مرتبہ موضوعات پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہ جانا نہ وہ جانا گیا اور نہ اس کی ہمسری کرنے والا کوئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جاتا ہے، اور گروہوں پر پھونکے مارنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی حسد کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا مالک ہے اور جو لوگوں کا معبود ہے،
شیطان کے وسوسوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ نماز کے بعد کے اذکار کے حوالے سے ویڈیو تھے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔